السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شدید ترین گرمی میں بغیر وابٹہ کے کلاس کے لیے آپ کا تشریف لانا یقیناً جو میرے ذاتی جذبات اور احساسات ہیں کہ اس میں وہی لوگ آئے پڑے ہیں جو کندن بن چکے ہیں، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوئے۔ کیونکہ اگر کوئی اور مقصد ہوتا یا ہم چھوٹے دل کے مالک ہوتے تو ہم نے بھاگ جانا تھا، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں آپ لوگ، تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پھر اس سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اور قاری صاحب کی، میری، دیگر معزز پروفیسرز، ٹیچرز کی باتیں لکھا بھی کریں۔ یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ میں ساری چیزیں ڈال دیتا ہوں، تو وہاں بھی سبسکرائب کر لیا ہے 10 بندوں نے، تو وہ آپ ضرور دیکھ لیں، اور آج کے دن کو پڑھ کے پھر اگلے 6 دن جا کے لیکچر نہ کھولنا، نہ پڑھنا، تو میرا خیال ہے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ ہمیں فالو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اس کو ایک عملی شکل دیتا ہے۔ تو اس شدید ترین موسم میں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مزید آپ پہ برڈن نہ ڈالا جائے، اور کچھ ایسی باتیں جو لائٹ سی ہیں وہ آپ کے ساتھ کی جائیں۔ گرامر کیوں ضروری ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں، اگر کسی شخص کو گرامر نہ آتی ہو تو وہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر سکتا ہے۔ آپ سورہ برات نکالیں یا سورہ توبہ، جس کو آپ گھر جا کے کھولیے گا، وہاں پہ ہے ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری و ذمہ ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے امیر حج بنا کے بھیجا، تو کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے برات کا اعلان کر دیں۔ اب اگر ایک بچی کو، ایک قاری قرآن کو یہ نہ آتی ہو گرامر، تو وہ بلنڈر کیا کرے گا؟ اور اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اگر وہ توبہ طائب نہ ہو تو شاید ایک سنگین جرم کا وہ مرتکب ہوگا۔ مثلا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بریٌ، بری ہے، من المشرکین، مشرکین۔ اب من کا کام ہے اپنے بعد والے کو زیر دینا، من اللہ، من المسجد، من السوق، بازار سے، مسجد سے۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اسی من کو میں نے رسول کے ساتھ بھی لنک کرنا ہے، اور وہ یہ پڑھے کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، رسول کے نیچے بھی کیا پڑھ دے؟ زیر پڑھ دے۔ اس کا ترجمہ پتہ ہی نعوذ باللہ کیا بنے گا؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بھی برات کا اعلان کرتا ہے، اور نعوذ باللہ رسول سے بھی برات کا اعلان کرتا ہے۔ تو گرامر اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، تو اس لیے میرے پیارے اسٹوڈنٹس، ہم یہ گرامر ابھی ہم صرف بنیادیں رکھ رہے ہیں، اور جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی اچھی بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ اور یہ جو QC1 ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن 1، اس میں بیسکس آف گرامر ہیں۔ دین جو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور آپ کی تھوڑی تھوڑی بنیاد، میں اپنے بچوں کو بھی بتا رہا تھا، اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں، کہ شروع میں جب آپ ایک زبان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا،
تو ایک لمبے عرصے تک تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے۔ میں نے انگلش میں جب داخلہ لیا سرگودا میں، تو آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں تو کر لیں کہ لمبا عرصہ تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ پروفیسر انگریزی والا جو آتا ہے یہ کہتا کیا ہے۔ ڈرامے والا آتا ڈرامہ پڑھا کے چلا جاتا، ناول والا ناول پڑھا کے چلا جاتا، میں کہتا پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر میری آہستہ آہستہ فریکوینسی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور میرے کان کیا سو رہے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا سٹیج آیا کہ پروفیسر باتیں کرتا تھا، ہم اس کو اپنے الفاظ میں لکھ کے دے دیتے تھے کہ یہ ہے سر اس کا مطلب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ابھی قاری صاحب حروف لین اور مدہ اور کیا کیا، تو یہ کیا ہے، آپ جا کے جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں وہ بھی پڑھیں، ان کا یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، ویسے بھی میں سارے پیجز پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ دین ود دی پیسیج آف ٹائم آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے یوز ٹو ہو جائیں گے۔ تو گرامر میں دو چیزیں ہم پڑھا کرتے ہیں، تھوڑا سا آج انٹروڈیوس کراتا ہوں، کیونکہ میں تو وائٹ بورڈ کے بغیر پڑھاتا بھی نہیں ہوں۔ میرا ایک طریقہ کار ہے، یونیورسٹی میں پڑھانا ہو، کالج میں، کسی بھی لیول پہ، میں تو بورڈ کا استعمال کرتا ہوں۔ تو بغیر بورڈ کے پڑھانا یہ میرے لیے شاید پراپر نہیں ہوگا، اس لیے میں آپ کو آج تھوڑا سا گرامر کے ساتھ یوز ٹو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہوتی کیا بلا ہے۔ دو چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں، ایک ہے صرف اور ایک ہے نحو۔ گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ صرف کا تعلق ہے، صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ ایک چیز ہے، مثلا ہم کہتے ہیں ناصرہ، ناصرہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مدد کی۔ لقد ناصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے اس وقت بدر میں تمہاری مدد کی تھی جب تم تعداد میں تھوڑے سے تھے، 313 یا 14۔ اب ناصرہ سے ہم چاہتے ہیں کہ مدد اس نے کی تو مدد کرنے والا کون ہوگا، وہ ناصر بن جائے گا، مدد کرنے والا اس کا فاعل ناصر۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی مدد کی گئی ہے وہ کیا بنے گا، وہ منصور بن جائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کر یار، یا کہ اس کو ضرورت ہے آپ کی، تو وہ عنصر بن جائے گا، مدد کر۔ اور کسی کی ہم مدد نہیں کرنا چاہتے تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پیسے شیسے نہ دینا، ہم کہتے ہیں لا تنصر، مدد نہ کرنا اس کی۔ اب آپ امیجن کریں، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرن وہ مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، عنصر تو مدد کر، لا تنصر تو مدد مت کرنا۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، ہم نے 5 مختلف شیپس میں اس کو پھیر دیا ہے، گھما دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صرف کس کے ساتھ اس کو ڈیل کرتی ہے، یہ ناصر اور منصور اور نہ مارنا اور مارنا اور یہ کرنا اور مدد نہ کرنا، اس کا تعلق ہے صرف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صرف کے ساتھ۔ نحو کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نحو کا ایک اپنا فیلڈ ہے، جیسے آئی اسپیشلسٹ کا اپنا ہے اور کارڈیالوجسٹ کا اپنا ہے اور دیگر کا اپنا ہے اور اسلامیات والوں کا اپنا ہے، اور انگریزی والا آ کے اور ہی بھاشن دیتا ہے، اوپر سے اسلامیات والا آ کے قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے۔ میرے عزیز طلباء، نحو کیا کرتی ہے؟ صرف کی 5 مثالیں میں نے آپ کو دی تھی، ناصرہ، ناصرن، منصورن، عنصر، لا تنصر۔ یہ گھوم رہے ہیں نا، مختلف شیپس تک تبدیل کر رہے ہیں۔ اب جناب والا نحو کہاں پہ آ کے کھڑی ہوگی؟ نحو کہتی ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ منصور کے را کے اوپر جو پیش آئی ہے یہ کیوں آئی ہے۔ نحو ڈیل کرتا ہے کلمے کے آخر پر جو اعراب آتا ہے، زیر، زبر، پیش اور جزم، یہ نحو کا فیلڈ ہے۔ پوائنٹ نوٹ ہو گیا؟ صرف ڈیل کر رہا تھا اس کی شیپس کے ساتھ،
ناو ڈیل کرتا ہے اعراب کے ساتھ، زیر، زبر، پیش، جزم وغیرہ، اور وہ بھی کس پہ آتی ہے؟ اینڈ پہ آتی ہے۔ اب آپ یہ نہ چاہنا کہ گھر چلے جائیں اور پہلے پہ دیکھیں میم پہ زبر، میں ذرا اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں، نون پہ بھی زبر ہے میں اس کو بھی چیک کرنا چاہتا ہوں، سواد پہ پیش ہے میں اس کو بھی۔ بھائی ناو آپ کو یہ نہیں کہتی، ناو آپ کو یہ کہتی ہے کہ اینڈ پہ دیکھیں پیش آئی پڑی ہے تو کیوں آئی پڑی ہے؟ لازمی آپ پیچھے دیکھیں گے کہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو پیش دے رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ منصور آیا پڑا ہے۔ جب بھی کسی چیز سے آغاز کیا جاتا ہے تو اس کا شروع میں آنا ہی اس کو پیش دے دیتا ہے، لہذا منصور پر پیش اس لیے آئی پڑی ہے کہ یہ شروع میں آ گیا ہے، اس کا شروع میں آنا ہی اس کی پیش ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب اللہ کی الف کے ساتھ ناف کا کوئی تعلق نہیں ہے، لام کے اوپر جو شد آئی پڑی ہے اس کا ناف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہا کے اوپر جو پیش آئی پڑی ہے وہاں پہ ناف کہے گی میرا فیلڈ آ گیا، اب میں نے ڈیل کرنا ہے۔ وہ کہے گا اللہ ہو پہ پیش کیوں آئی ہے؟ ہا بھی تو آ سکتے تھا، ہی بھی تو آ سکتا تھا، اللہ کی ہا کے اوپر جزم بھی تو آ سکتا تھا، تو یہ کیوں ہوا کہ پیش آئی؟ فوراً ناو کہے گی مجھے اس مسئلے کی سولوشن چاہیے، تو پھر نحویین کہیں گے، نحو کے ماہرین، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ، بھائی اللہ ہو کی ہاں پر اس لیے پیش آئی پڑی ہے کہ یہ شروع میں آیا ہوا ہے، اور جب کوئی چیز شروع میں آتی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو سمجھ لیں اس کا شروع میں آنا ہی اس کی پیش کا باعث بنتا ہے۔ تو نحو میرے پیارے سٹوڈنٹس کس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے؟ اینڈ پہ جو زیر، زبر اور پیش آتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، اور کبھی اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ یہ کیوں اللہ کر رہا ہے؟ کبھی اللہ ہو جاتا ہے، کبھی اللہ ہا ہو جاتا ہے، اور کبھی من اللہ و رسولہ، اللہ کے ہا کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ یہ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے کہ کبھی پیش دیتا ہے، کبھی زبر دیتا ہے، اور کبھی زیر دیتا ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از کہ ناو ڈیل کرتی ہے اینڈ پہ آنے والے اعراب، زیر، زبر اور پیش اور جزم وغیرہ کے ساتھ، اور صرف کس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ یہ کلمہ اتنی شیپس کیوں چینج کر رہا ہے، ناصر اور منصور اور فلاں فلاں۔ تو کیوں گرامر آنی چاہیے؟ آپ میں سے ماشاءاللہ بی ایس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو میں آپ کو ایک اور اگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو انگریزی کے ریلیٹڈ ہے۔ مثلا پاکستانیوں کو ویسے بھی انگریزی ناک پہ لڑی ہوئی ہے، مسائل ہیں، بڑیاں بڑیاں سپلیاں آتی ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں گرامر کی وجہ سے۔ جس کو نہیں آتی نا گرامر اس کے لیے وہ ہیڈ ایک ہے، اور جس کو گرامر آتی ہے وہ انجوائے کرتا ہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنی گرامر، اگر آپ نے قرآن فہمی کرنی ہے، رجوع الی القرآن کرنا ہے، تو آپ کی گرامر بہت اچھی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے انگلش کرنا ہے یا پروفیسر بننا ہے یا سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے تو آپ کی انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اب ایک بچی یا بچہ لکھتا ہے when he was going، جب وہ جا رہا تھا، یا when she was going، جب وہ جا رہی تھی، he or she saw a bird۔ اب اس نے کہا when he or she was going he or she sees a bird۔ جو بھی گرامر کو جانتا ہوگا وہ کہے گا، پہلے تو اس کو اگر قرآن کی آیت آتی ہوگی تو وہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اس کے بعد کہے گا یار یہ دیکھو، یہ پیچھے کہہ رہا تھا ہی واز گوئنگ، اور آگے کہتا ہے سیز اے برڈ۔ کبھی بھی سیز کا معنی ہوتا ہے دیکھتا ہے، اور یہ پریزنٹ انڈیفیننٹ ہے۔ بھائی جان آپ پیچھے
پاسٹ کنٹینیوس لے کر آ رہے ہیں تو آگے بھی پاسٹ کو چلائیں. پاسٹ از فالوڈ بائی پاسٹ ناٹ بائی پریزنٹ. اب ایک فزکس میں چلو یا کیمسٹری میں بی ایس بچہ یا بچی کر رہی ہے، وہ تو جیسے یہ میسج کنوے ہو جائے تو ٹیچر کہتا ہے میسج کنوے ہو گیا. لیکن جب آپ لینگویج میں آئیں گے، چاہے وہ عربی کی ہے، چاہے وہ انگریزی کی ہے، چاہے وہ اردو کی ہے، چاہے وہ پرشین کی ہے، آپ کا ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے، اردو کی بھی ہو جو بھی ہو. لہٰذا وہ فوراً پکڑے گا اور کہے گا یہ جو بچہ اور بچی لکھنے والی ہے، اس نے اس بیچاری کو ادھر سے واز گوئنگ ہے اور آگے سے لکھتی ہے سیز. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، جب بھی آپ عربی کی 3 لائنیں لکھیں گے یا 2 یا 1، مثلا آپ لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اب ایک بندے کو گرامر نہیں آتی اور اس کے سامنے ایک چیز آئی جس پہ نہ پیشیں لگی ہوئی تھیں، نہ زبریں نہ زیریں. اب وہ لکھتا ہے محمد الرسول اللہ. جیسے ہمارے اذان دینے والے کیا کیا تماشے لگاتے ہیں جن کو گرامر نہیں آتی ہے پراپر، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اب عام بندہ تو اس کو در رسول اللہ برداشت کرے گا، لیکن گرامر والا بندہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اشہد ان محمد الرسول اللہ. انا کہتی ہے، انا یہ انا نہیں جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، انا عربی والا، کہ جب بھی میں آؤں گا میں نے بعد والے کو زبر دینی ہے. میں نے کیا کرنا ہے؟ بعد والے کو زبر دینی ہے. لہٰذا فوراً عربی دان کہے گا اس کو عربی کی ABC بھی نہیں ہے. ایسے ہی کوئی بندہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، وہ کہے گا یار یہ جو لکھ رہا تھا اگر اس کو تھوڑی سی بھی عربی گرامر آتی تو ایک کام یہ ضرور کرتا کہ محمد کے اوپر پیش ضرور لگاتا. کیوں؟ محمد کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب بھی کوئی چیز اس کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو اس کا خود شروع میں آنا اس کے پیش کا باعث بنتا ہے. لہٰذا محمد دونوں لگانا ہے. اب دوسرا سوال، رسول اللہ کی لام پہ کیوں پیش لگاتے ہو؟ اس لیے کہ محمد موصوف ہے اور رسول اس کی صفت ہے. اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے میرے پیارے بچوں اور بچیوں، جو موصوف پہ اعراب ہوتا ہے یعنی زیر زبر پیش، وہی صفت پہ بھی ہوتا ہے. محمد ان کے اوپر چونکہ پیش ہے، لہٰذا رسول کی لام کے اوپر بھی پیش ہے. موصوف اور صفت کا سیم اعراب ہوتا ہے. اب فوراً یہ اگلا کویسچن آ گیا. اتنا یہ دلچسپ فیلڈ ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بندے کو بھی جس گرامر کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے. مثلا اب رسول اللہ کے آگے اللہ لکھا ہوا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے اوپر بھی پیش آتی، کیونکہ مزہ آ رہا ہے نا. محمد کے اوپر بھی پیش، رسول کی لام کے اوپر بھی پیش، تو اللہ ہو کے اوپر بھی پیش ہونی چاہیے تھی. لیکن عربی کہتی ہے نہ 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 نہ، یہ کام نہ کرنا ورنہ پھنس جاؤ گے. وہ کہتی ہے اللہ کے نیچے زیر لگانی ہے. تو آگے سے رجوع الی القرآن کورس والے کہیں گے یار آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ محمد کے اوپر پیش لگائیے، رسول کی لام کے اوپر پیش لگائیے اور اللہ کے نیچے زیر لگائیے. تو آگے سے عربی گرامر کہے گی اللہ کے نیچے ہم اس لیے زیر لگا رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے رسول کا، اور مضاف الیہ دنیا میں جہاں بھی ہوگا، مضاف الیہ سے مراد ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب. رسول کے اوپر تو پیش اس لیے ہے کہ یہ صفت ہے محمد کی، اور اللہ کے نیچے اس لیے زیر ہے کہ یہ رسول کا مضاف الیہ ہے. اور دنیا میں عربی کا یہ اصول ہے کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آیا جائے. میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، جس کو بھی عربی گرامر کی سمجھ آنی شروع ہو گئی، ہی ول انجوائے دا سچویشن، انجوائے کرنا شروع کر دے گا. اتنا خوبصورت تال میل ہے، کہیں اللہ پیش لگاتا ہے، کہیں زبر لگاتا ہے، کہیں زیر لگاتا ہے، اور لگاتا اینڈ پہ ہے.
یہ یاد رکھنا، فتویٰ نہ لگا دینا میرے اوپر کہ سر تو کہتے تھے کہ فلاں کے اوپر پیش ہی پیش آتی ہے۔ او بھائی، ہمیشہ جو چیز کاؤنٹ کیتی ہے وہ آخری اس کا حرف ہوتا ہے۔ محمد کی میم کو نہیں دیکھنا، نہ ہاں کو دیکھنا ہے، نہ اگلی میم کو دیکھنا ہے، بلکہ اینڈ پہ جو دال پڑا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ناف کس کو ڈیل کرتی ہے؟ آخری حرف کو ڈیل کرتی ہے۔ محمد علی صاحب، فتویٰ نہ لگانا کہ سر نے تو کہا تھا کہ دال کے اوپر پیش آئے گی، تو یہ محمد کے درمیان میں تو زبر آئی پڑی ہے۔ ناف کس کو ڈیل کرتی ہے؟ دال کو، آخری دال کو۔ رسول کی لام کو ڈیل کرتی ہے، اللہ ہے کی ہے کو ڈیل کرتی ہے، ساری چیزوں کو ڈیل نہیں کرتی۔ نو دا پوائنٹ از آخری، یعنی کہ آخری۔ تو میرے پیارے بچوں، اسٹوڈنٹس، عزیز طلباء و طالبات، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ جو نجیب اللہ خان صاحب نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، منطق ہے، اور لاجک اور منطق یہ ہے کہ جب آپ کو انشاءاللہ عربی گرامر آ جائے گی، آپ قرآن بیٹھیں گے، پڑھیں گے، قاری قاسم صاحب کی آپ تلاوت شروع کریں گے نا، سنیں گے، انجوائے کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں چلے جائے اچھا محمد الرسول اللہ، گرامر بھی چل رہی ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، اچھا دال پہ پیش آ رہی ہے، رسول کی لام پہ پیش آ رہی ہے، اللہ کے والذین، مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو گرامیٹیکلی بھی سمجھ رہے ہوں گے اور خود بھی اس کے الفاظ اور معنی بیان کر رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلے گا اور اللہ پاک ہمارے اوپر کرم کرے گا۔ میری یہ درخواست ہے کہ یہ جو آج بچیاں اور بچے آئے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اصل ٹیم ہیں، اور اس ٹیم کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ 7ویں دن لیکچر جب ہو تو جو ریمیننگ 6 ڈیز ہوتے ہیں ان میں آپ روزانہ 10، 15، 20 منٹ پڑھا کریں۔ یوٹیوب پہ یا گروپس میں جو شیئر ہوتا ہے وہ بھی سنیں، اور کتاب کاپی ایک بہترین سا رجسٹر لے لیں، ڈیٹ لکھیں 28/7/2024، ہاں جی، تجوید و ناظرہ، اس میں ہم نے آج پڑھا یرملون، میم سے پہلے پیش آئے اور واو آئے تو اس کو منہ پڑھنا ہے، لیکن زبر آئے تو مو پڑھنا ہے۔ یقین کریں جب آپ اس ساری چیز کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے تو آپ کی بہترین ایک عمارت کھڑی ہوگی، اللہ برکت ڈال دے گا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو چراغ ہم جلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آگے پھیلے گا۔ دیکھیں شروع میں ہم 30 تھے، پھر 20-22 رہ گئے، آج 14-15 ہیں۔ تو وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، یہ جو ڈٹ جانا ہے یہ اصل چیز ہے۔ انگلش میں بھی ایک آیا ہوا ہے، فرسٹ ایئر میں ایک چیپٹر ہے کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپرچونٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یا ڈٹرمنیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اپرچونٹی کس کو کہتے ہیں؟ موقع۔ ڈٹرمنیشن کس کو کہتے ہیں؟ عزم، ارادہ۔ تو وہ رائٹر یہ لکھتا ہے کہ ڈٹرمنیشن اگر آپ کے اندر ہے نا آپ کامیاب ہو جائیں، اپرچونٹی نہیں۔ اپرچونٹی آپ کو ملی، گاڑی جا رہی تھی، آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے، تالا گنگ پہنچ گئے، آپ کا کوئی عزم نہیں تھا، کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، پھر آپ واپس آ جائیں گے، ناکام ہو گئے۔ تو ایک بندے کی وہ اگزامپل دیتا ہے کہ ایک بندہ وہ بادشاہ کے دربار میں ایکروبیٹ بننا چاہتا تھا، جو بازیگر ہوتے ہیں، تماشبین ہوتے ہیں، بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں، ادھر سے چھلانگ لگائی ادھر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں وہ سیٹ ہی نہیں تھی، سنتے جائیں آپ، جو وہ بننا چاہتا ہے بادشاہ کے دربار میں وہ سیٹ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، اینڈ دین ہی کیم انٹو پالیٹکس، سیاست میں آ گیا، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، حضرات سنیے، بادشاہ ہو اور اس کے دربار میں یہ سیٹ نہ ہو تو یہ بادشاہ کے شایان شان، لگ گیا جی، لگتا رہا، آخر بادشاہ نے کہا یار یہ بندہ جو کہتا ہے واقعی سیٹ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تو اس سیٹ کے لیے ایلیجیبل بندہ کون سا ہے؟ ادھر ادھر دیکھا، صرف ایک ہی بندہ تھا جو ایلیجیبل تھا، وہ بابا، لیکن he was then 70 years plus and he was not in the position to do that.
اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ وہ کام نہیں کر سکتا تھا. چھلانگیں لگانا یہ 10-15 سال کے بچوں کا کام ہے. اب خان صاحب یا مجھے یا حاجی صاحب کو کوئی کہے چھلانگیں لگاؤ، ہم چھلانگیں نہیں لگا سکتے. اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے جناب شاہی دربار سجایا، ساری خواتین مرد شاہی جوڑے پہن کے آ گئے. رسی لٹک رہی تھی، چھلانگیں لگانی تھی. ہاں جی درکاؤ جی. سمپل وہ آیا، اس نے رسی کو آ کے ایسے ہاتھ لگایا اور سارے بادشاہ اور اس کی ملکہ اور ساروں نے تالیاں بجا دیں. اتنا کام کر دیتے جی، کر دیتے، تمہاری طرف ہو گیا. لیکن اصل پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ از کہ وہ اتنا ڈٹرمن تھا، اتنا کمیٹڈ تھا کہ اس نے سیٹ کریٹ کر کے اسی سیٹ پہ اپوائنٹ بھی ہو گیا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ سینٹرل لائن کیا ہے؟ سینٹرل تھیم کیا ہے؟ کہ میرے پیارے بچوں، آپ ڈٹ جائیں، لگے رہیں. آپ یہاں تک اپنے آپ کو، آپ ہمارے سفیر بنیں. یہ جو بچیاں ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ بچوں کے دوست ہوتے ہیں. جب آپ انشاءاللہ یہاں سے آپ سال 1.5 سال جو بھی ہمارا یہ سلیبس چلے گا پڑھ لیں، پھر آپ اپنے طور پہ اپنے گھر میں 4-5 سہیلیاں اکٹھی کر لیں اور یہ آگے چلائیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آج ایک جرنل لیکچر ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ ہم سارے کام کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.